آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر آ جاؤ، ادھر بھی جگہ ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال فرعون کہنے لگا، وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض، فرمانے لگے پیغمبر موسیٰ، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم اس بات پر یقین رکھو۔ فرعون کہنے لگا کہ رب العالمین کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو رب ہے کل آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم اس پر یقین رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے لگے، سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ ہم آئے ہیں رب العالمین کے بھیجے ہوئے، خود نہیں آئے، بلکہ انا رسول رب العالمین، ہمیں بھیجا ہے رب العالمین نے۔ تو اس نے آگے سے جناب موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو زچ کرنے کے لیے الفاظ بولے کہ ہمارے گھر میں پرورش پائی، ہم نے پالا، ہم نے کھلایا، اتنے سال ہمارے گھر میں رہے، ہمیں باتیں کرتے ہو۔ ان کا بڑا مدلل جواب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فوری دو ٹوک دے دیا، جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ جب ان سے لاجواب ہو گیا فرعون، اب آگے سے ایک مناظرے کی شکل اختیار کر لی۔ مناظرے کا معنی ہوتا ہے ناظرہ یناظر مناظرتن، باہمی سامنے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا۔ تو اس نے آگے سے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے آئے ہیں، وہ رب العالمین کون ہے؟ حالانکہ اس کو کوئی شبہ نہیں تھا، اس کو اللہ کی ذات کے متعلق شک نہیں تھا۔ قرآن پاک نے کہا کہ اس کا واستیقنتھا نہ تھا، اسے یقین تھا اس بات پر، مگر حجت بازی اور اپنی حکومت اور فرعونیت کو بچانے کے لیے اس نے ایسی بات کی۔ اب وہی جملہ ماں کا آیا۔ لفظ ماں دو معنوں کے لیے آتا ہے، کون کون سے؟ ایک نفی کے لیے اور ایک سوالیہ کے لیے۔ ہاں جی، کیا؟ اب یہ چونکہ نفی کے لیے تب آتا ہے جب ماں کے بعد لفظ الا آ جائے، الا تو ہے نہیں، اب اس کا معنی ہے سوالیہ استفہامیہ۔ ماں کون ہے رب العالمین، اس کا تعارف کرواؤ، چونکہ یہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں بڑا، اور بھی کئی مقامات پر قرآن پاک نے ذکر کیا فرعون کی ان باتوں کا کہ وہ کہتا تھا من ربکما،
تمہارا دونوں کا رب کون ہے؟ تو اب اس کا تعارف جناب موسیٰ علیہ السلام نے کروایا۔ تو سب سے پہلی بات، عمل سے پہلے عقیدے کی معرفت، پہچان، مضبوطی ہر بندے کو ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ پوچھے کہ رب کون ہے، رب کی قدرت اور طاقت کیا، رب کیسے لوگوں سے پہچانا جائے گا؟ کہا رب السماوات والارض وما بینہما، جو کائنات کا رب ہے وہ زمینوں آسمانوں کا رب ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا رب کہتا ہے، تیری بادشاہی تو صرف مصر پر ہے، تو صرف مصر کا حکمران ہے، وادی نیل کے ارد گرد تیری حکومت ہے بس۔ لیکن جس رب کی میں بات کرتا ہوں، رب السماواتی، ایک آسمان کا نہیں، دو آسمانوں کا نہیں، ساتوں آسمانوں کا رب پالنے والا ہے، والارض، اور ساتوں زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب کو بنانے والا اور سب کو کھلانے والا اور سب کے نظام کو چلانے والا، ساری چیزوں کا کنٹرول، اختیار وہ صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ یہ دو جملوں میں بظاہر ہے رب السماوات والارض وما بینہما، اتنے کے جملے یعنی شارٹ کٹ الفاظ، لیکن توحید کا مجموعہ ہے، جسے کہتے ہیں کوزے کے اندر بند کر دیا ایک دریا سمندر کو۔ کہنے لگے جو کل کائنات کا رب ہے، جو درند کو، پرند کو، چرند کو، اور انسانوں کو، حیوانوں کو، جنات کو، اور فضاؤں پر حکومت ہے، کل کائنات پر جس کا نظام ہے، جس کے حکم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، لیکن شرط لگا دی کہ اگر تمہیں اس بات پر یقین ہو جائے۔ فرعون کے گھری ماں آسیہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا، اور عملی طور پر بھی وہ اس بات پر ایگری ہو گئی تھی۔ پھر ان کو جو آزمائشیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یقین ہو جائے جس بندے کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، پڑھا ہم نے پیچھے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جھٹلا نہ دے۔ اور اس سے پیچھے بھی ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا سرسری تذکرہ کیا تھا کہ پیغمبر میدان میں نکلنے سے پہلے اپنا یقین کر کے نکلتا ہے، اور جس بندے کا اللہ کی ذات پر جتنا یقین مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے کہ اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں، کوئی فرعون اپنی فرعونیت کی وجہ سے اور کوئی نمرودیت کی وجہ سے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا ایمان، اتقان، یقین یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے، اگر نہ بھی یقین کرو پھر بھی مالک ہی ہے کل کائنات کا اللہ، اور یقین کر لو پھر تمہیں ایمان کی دولت بھی مل جائے گی۔ بات وہی ہے کہ کل کائنات کا، جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، نبی پاک نے فرمایا تمہارے پہلے بعد والے جن انسان ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، سب مانگتے جائیں، اللہ سب کو دیتا جائے، اللہ کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ، ان کنتم موقنین۔ تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے یہ توحید کا سبق بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی دنیا کے فرعونوں کے سامنے اگر ہم بالمشافہ نہیں جا سکتے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور بڑے بڑے ذرائع ہیں، اب ان ذرائع کے ذریعے ہمیں توحید کا پیغام لوگ گندی اور فحش
بے حیائی پر مبنی پوسٹیں لگاتے ہیں. ہمیں چاہیے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لگاؤ یہاں اور بتایا جائے کہ ہمارے دین کا میسج یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے، اور ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ میسج لوگوں اور کفر کے ایوانوں میں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا. آپ حدیث نہیں پڑھیں گے، اگر کوئی بات آج کے حوالے سے پوچھنی ہے تو پوچھیں.